حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی خلافت کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا تو انی ذائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹی جمع کر کے لاؤ، اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان رکھ دی گئی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا۔ لگ بھگ 40 سال تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کر دیا۔ رب کا حکم روح پر پہنچا کہ اے جان، اس بدن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی اور جس جس جگہ پہنچتی جاتی پتھر بنا جسم مانس ہڈی میں بدلتا چلا گیا۔ تب جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہ وہیں زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم نے چھینکا، اللہ کی اور سے الہاس ہوا اور کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اس کریم رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا، یا رحمت اللہ، اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجا سجایا جوڑا لایا اور حضرت کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں بات کرتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام آدم کو سکھلا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے، اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے کہ پاک ہے تو، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ظاہری اور باطنی کمال سے آراستہ کیا اور اس کو عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو، جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائنوں میں ادب کے ساتھ کھڑے تھے، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس نے اس انکار سے اس پر فٹکار پڑی اور وہ اسے فرشتوں کے ساتھ الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کی پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر حضرت کو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کے بعد حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اس بہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پودے کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور وہ نکال دیا گیا، اس لیے اسے حضرت آدم سے خاص طور سے جلن تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے اپائے سوچتے رہتا تھا جس سے وہ آدم کو بہشت سے نکال سکے۔ اس کے لیے وہ پہلے مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا، میری دوستی کے حق تجھ پر ثابت ہے، ہم تم ایک مکان میں رہتے بھی تھے۔ میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہہ،
جب شیطان سانپ کے پاس پہنچا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا، سانپ اس کو منہ میں رکھ کر بہشت کی طرف لے گیا۔ پھر حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم نے کہا، روتا کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت آدم نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم میں سب سے لے لی جائیں گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کا درد کا مزہ چکھے گا۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ باتیں سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل بھی نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ کون سا ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں تو بھی اس نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا اور سانپ کو اپنی گواہی بنا دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا، سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا اور نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتوں کا چین سے کھایا کریں گے۔ جنت سے نکالے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے شروع سے ہی طے کر دیا تھا کہ آدم کی فرمانبردار اولاد بہشت میں اور نافرمان اولاد دوزخ میں جائیں گی۔ اگر سب کو جنت میں ہی رکھنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھری جاتی اور اعمال کا حساب کتاب ہی کیوں ہوتا؟ گیہوں کا پودا بھی اس آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو ان کے بہشت کے نکالے جانے کی وجہ بنی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے تھوڑے سے گیہوں کے پھل کھا لیے اور ان کے کہنے سے حضرت آدم بھی کچھ کھا لیے تو ابھی تک حضرت آدم کے پیٹ میں گیہوں پوری طرح ہضم بھی نہیں ہوا تھا کہ بہشت کا لباس ان پر سے گر گیا اور وہ ننگا ہو گئے۔ مجبور ہو کر وہ انجیر کے پتوں سے جلدی اپنے جسم کو ڈھکا۔ حکم ہوا کہ اے آدم، تیرے ننگا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا، اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تیری مرضی پر عمل نہ کیا، اس منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل کھا لیا۔ پھر آدم نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی ہے، جبکہ یہ بہشت کے امین اور رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ کی شکل بہت ہی خوبصورت تھی، اس جیسا بہشت میں کوئی جانور نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا اور پیٹ سینے کے بل زمین کو رگڑنا اور چھاتی کو چھلنا مقدر ہو گیا۔ اسی جرم کے عذاب کے طور پر حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد ہوا، حیض کی گندگی دی اور خاوندوں کے حکم میں رہنا اور ان کی تابعداری کرنا طے کر دیا۔ مور کو بھی سزا ملی، اس کی بھی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤں تو بدصورتی کے لیے ہی مشہور ہے۔ پھر حکم ہوا کہ سب کے سب بہشت سے نکلو اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اس طرح آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور سبھی جنت سے نکالے گئے اور زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ رکھے گئے۔ حضرت آدم سراندیپ میں، حضرت حوا زدہ میں، شیطان شیشتان میں اور سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اتارا گیا۔ اسی طرح ابلیس اور آدم کی اولاد میں ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی اور قیامت تک رہے گی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم نے 40 دن تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی میں تڑپتے رہے، 300 سال تک روتے رہے اور توبہ و استغفار کرتے رہے۔ پھر سب سے بڑے رحیم اللہ
نے اپنی مہربانی سے حضرت آدم کے دل میں یہ کچھ کلمے اتارے، ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے بخشا نہیں اور نہ رحم کیا تو ہم ضرور ہی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے اور ہر غلطی سے اور تیری ہر پہلو سے تعریف ہے۔ میں نے ایک خطا کی ہے اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ ان کلموں کو پڑھنے کے بعد حضرت جبریل آئے اور گناہ کی معافی کی خوشخبری لائے۔ حضرت آدم بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں اللہ کا اشارہ پا کر انہوں نے چاند کی طرح 14-15 تاریخوں کے روزے رکھے۔ ان روزوں سے ان کے قلب کو اطمینان ہوا اور جسم کو راحت ملی۔ اس دعا اور روزے کو اسی برکت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اولاد میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اور اس 3 روزوں کو ہر مہینے عادت رکھے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کا دل گناہوں کی مصیبتوں سے جو سیاہ ہو گیا ہے صاف اور روشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھے۔ حضرت آدم نے جبریل کی تعلیم سے اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو، جسے وہ اپنے ساتھ بحث سے لائے تھے اور اسے عہد نامہ اور قول و قرار روز الاسد کا خدا نے رکھا تھا، کعبے میں ایک طرف جمایا۔ کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبریل نے حج اور طواف کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم نے اس سب سے چھٹی پا کر حضرت جبریل کے کہنے سے عرفات پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت حوا بھی حضرت آدم کے لیے پریشان تھی، گھومتی پھرتی وہ عرفات پہنچ گئی تھی۔ دھوپ اور گرمی سے ان کا رنگ بدل گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ حضرت جبریل نے ایک دوسرے کو پہچانوایا، دونوں کا ملن ہوا، پھر دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق سراندیپ کو آئے۔ حضرت جبریل نے گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے اور دونوں محنت مشقت کر کے مگر سکون کے ساتھ روٹی کھانے کمانے لگے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔